منچر جھیل بفر گئی، پانی کی سطح خطرناک حد تک جا پہنچی، بند ٹوٹنے کا خدشہ، انتظامیہ فوج رینجرز ہائی الرٹ، لوگ خوفزدہ، خطرے کے پیش نظر قریبی آبادیاں خالی کرنے کی ہدایت، عوام سے فوری انخلاء کی اپیل، سہون میں سیلابی ریلا 7 افراد کو بحا لے گیا، خاتون اور 4 بچوں کی لاشیں مل گئیں، 2 کو بچا لیا گیا۔ پانی میں ڈوبے سندھ میں المناک داستانیں، 24 گھنٹے کے دوران مزید 22 افراد جان کی بازی ہار گئے، مجموعی تعداد 492 تک جا پہنچی، 4,69,000 مکانات تباہ، 56,53,981 افراد بے گھر، 32,77,000 ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد، انفراسٹرکچر بہہ گیا، زمینی رابطے منقطع، امدادی اشیاء کی ترسیل میں شدید مشکلات۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 26 اموات، مجموعی تعداد 1,290 تک پہنچ گئی، 5,44,376 گھر تباہ، 7,36,000 سے زائد مویشی ہلاک، کھلے آسمان تلے پڑے لوگوں کو مشکلات، وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ۔ وزیر اعظم پاکستان اور سری لنکن صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، شہباز شریف نے سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا، وکرما سنگھے کا قدرتی آفت سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ سیلاب کے باعث بدترین تباہی کا سامنا، ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، 190% زائد بارشوں کے باعث بربادی ہوئی۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں غیر متوقع صورتحال کے پیش نظر نیشنل ایمرجنسی نافذ کی گئی، متاثرین کی بحالی کی کوششیں جاری، 4,20,000 ٹینٹس تقسیم کیے جا چکے، عالمی برادری بھی پیش ہے، چیئرمین NDMA کی میڈیا بریفنگ۔ افواج پاکستان مشکل وقت میں قوم کے شانہ بشانہ، متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری، جوانوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا، آرمی میڈیکل کیمپس میں ریلیف بھی فراہم کیا گیا، DGI SPR میجر جنرل بابر افتخار کا متاثرین کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ سیلاب ملکی معیشت کو بھی لے ڈوبا، 2,000 ارب روپے سے زائد کا نقصان، شرح نمو کا ہدف حاصل ہونا ناممکن، گروتھ 2.3% تک رہنے کا امکان، فصلوں اور صنعتوں کی پیداواری ٹارگیٹ پورے ہونا بھی انتہائی مشکل، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ، استحکام کے لیے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کا تعاون ناگزیر، وزارت خزانہ کی رپورٹ دنیا نیوز پر۔ بہت برداشت کر لیا، مخالفین جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ڈٹ کر مقابلہ ہوگا، ایک کال دی تو انہیں اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، ضمیر فروشوں اور لوٹوں کے دن ختم، قوم جاگ چکی، حقیقی آزادی دلا کر رہیں گے، امپورٹڈ حکومت معیشت سنبھالنے میں ناکام، کوئی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں، فوری اور شفاف الیکشن ہی مسائل سے نجات کا واحد راستہ، عمران خان کا بہاولپور میں خطاب، 11 ستمبر کو سیلاب متاثرین کے لیے دوبارہ ٹیلی تھون کا اعلان۔ ایشیا کپ سپر 4 راؤنڈ کا سب سے بڑا مارکا، پاکستان اور بھارت کے درمیان آج جوڑ پڑے گا، دونوں ٹیمیں شام 7 بجے مد مقابل ہوں گی، اہم میچ سے پہلے قومی ٹیم کو دھچکا، شاہنواز دھانی بھی انفٹ۔ اور ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے کا پہلا میچ، سری لنکا نے افغانستان کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا، 176 رنز کا ہدف آخری اوور میں پورا۔